اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصی طور پر خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، قانتین، عاجزی کے ساتھ، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو، حالت جنگ ہو اور خوف کی حالت ہو، فَرِجَالًا، پس پیدل یا سواری پر نماز ادا کرو، اَوْ رُكْبَانًا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پس اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے سکھایا تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ وہ احکام جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں وفات پا چکے ہیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، متاعا الی الحول، 1 سال تک فائدہ اٹھانے کی، غیر اخراج، بغیر گھر سے نکالنے، فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس بات میں کہ وہ جو اپنے حق میں کریں، مِن معروف، اچھے طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کمال قوت کے مالک ہیں اور حکمت والے ہیں، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف، فائدہ اٹھانا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ بات حق ہے، لازم ہے متقی لوگوں پر، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم بات کو سمجھ جاؤ۔ سورہ بقرہ کی 238، 239، 240، 241 اور 242، یہ 5 آیات آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں۔ گزشتہ آیات میں طلاق کا حکم بیان ہوا، طلاق کی قسمیں بیان ہوئیں، عدت کا حکم بیان ہوا، عدت کی مختلف عورتوں کی جو حالتیں ہوتی ہیں، ان حالتوں میں جو عدت ہے اس کا مسئلہ بیان ہوا۔ ابھی بالکل متصل گزشتہ آیات میں حق مار کا مسائل جو ہیں وہ اللہ نے ذکر فرمائے۔ اب درمیان میں یہ 2 آیتیں نماز کے متعلق ہیں، یہ 2 آیتیں نماز کے متعلق ہیں، اس کے بعد پھر طلاق اور عدت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی نوعیت کے مسائل ہیں اور ان کے درمیان نماز کی یہ آیتیں آ گئی ہیں، یہ آیتیں بے ربط معلوم ہوتی ہیں، ان کا ربط نہیں لگتا۔ جیسے ہم کوئی بات کر رہے ہوں، بات ایک موضوع پر کر رہے ہوں، بجلی پر کر رہے ہوں، کرتے کرتے بیچ میں سے ایک جملہ ہم بازار کے موضوع پہ بول جائیں، پھر بجلی کی بات شروع کر دیں، تو یہ بے ربط جملہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ اس جملے کو اس نے اس درمیان کیوں کہا ہے۔ اسی طرح طلاق کے مسائل بیان ہو رہے تھے، عدت کے مسائل، حق مار کے مسائل، اور بیوہ عورتوں کے مسائل، تو اور رضاعت کے مسائل، دودھ پلانے کے، یہ مسائل جو تھے نکاح، طلاق وغیرہ کے، ان کے درمیان صرف 2 آیتیں اللہ نے قرآن کی جو ہے نماز کے متعلق لے کے آئے، پھر اس کے بعد پھر طلاق کے مسائل شروع ہو گئے۔ تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے، ربط بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان میں ربط نہیں ہے، یہ موضوع کے متعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، نکاح، طلاق اور عدت کے مسائل میں اتنا مشغول نہ ہو جانا کہ کہیں نماز سے بھی غافل ہو جاؤ۔ نکاح، طلاق کے مسائل ہمیشہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات گفتگو طویل ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اس کا ہر حال میں خیال رکھو۔ اس طرح گویا نماز والی آیات دوسری آیات کے ساتھ مربوط ہیں، ربط ہے، بغیر ربط والی نہیں۔ ہمارے حضرات میں سے کئی حضرات ایسے تھے کہ جن کی اولاد فوت ہو گئی، بچے فوت ہو گئے،
نماز کا وقت آیا تو فوراً نماز کی طرف بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے، کوئی بھی حالت آ جائے تو نماز فوت نہیں ہوتی. اور ہم تو جو ہے چھوٹے چھوٹے عذر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے نماز، وہ فلاں جگہ گیا تھا، فلاں بازار گیا تھا، فلاں سے آتے ہوئے دیر تھا، تھکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، فلاں سے جو ہے جرگہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے. یعنی یہ سارے مسائل جو ہیں اللہ نے یہاں فرمایا کہ کہیں ایسا نہ الجھ جانا ان مسائل کے اندر کہ تم نماز کو چھوڑ دو، نماز کی حفاظت کرو. اور اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ نماز کی آیات کو دیگر آیات سے اس طور پر یہاں ربط ہے کہ گزشتہ اور آئندہ آیات میں اللہ نکاح، طلاق، عدت وغیرہ جیسے یہ معاشرتی مسائل ہیں، ان معاشرتی مسائل کو اللہ، معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ ہے، یہ مسائل تدبیر منزل کے مسائل کہلاتے ہیں. در حقیقت ان مسائل پر عدل کی بنیاد قائم ہوتی ہے، یعنی احکام کی پابندی کرو، تقوی اختیار کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی سے بچو، اور بچوں والی اور متعلقہ عورتیں، طلاق والی عورتوں کا حق ضائع نہ کرو، اور بیویوں کے حقوق ادا کرو. یہ ساری چیزیں معاشرتی مسائل کے اندر آتی ہیں، تدبیر منزل ہیں، اور یہ عدل کے ساتھ متعلق ہے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم عطا فرمایا، عدل اور احسان. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا. یعنی معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرو اور احسان بھی کرو. تو یہ معاشرتی مسائل تو یہ تو عدل کے تحت آ جاتے ہیں، جبکہ نماز کی ادائیگی احسان کے اندر آتی ہے. تو احسان کی تعریف حضور نے جو فرمائی تو اس میں آتی ہے کہ نماز ادا کرنے سے انسان محسن بنتا ہے، نیکوکار بنتا ہے، نیکی کرنے والا بنتا ہے. تو یہاں پر دونوں طرح کے مسائل کو اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ عدل و احسان کے جو تقاضے ہیں وہ بیک وقت جو ہے وہ پورے کیے جا سکے. اس طرح یہ آیات آپس میں مربوط ہیں، ربط والی ہیں، بغیر ربط کے نہیں. بہرحال عدل کے مسائل تو گزشتہ کئی درسوں میں آ رہے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کا کیا مسئلہ بیان فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات، اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصی طور پر درمیانی نماز کو نہ چھوڑو. یعنی ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ساری نمازوں کو اپنے وقت پر اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن خاص طور پر صلاۃ الوسطی، درمیانی جو ہے وسط درمیان کو کہتے ہیں، تو صلاۃ الوسطی درمیانی نماز کو خاص کرنا. اب درمیانی نماز کون سی ہے، اس کے متعلق مفسرین کے کئی اقوال ہیں. کسی نے فجر کی نماز کو درمیانی بتایا، کسی نے ظہر کو، کسی نے مغرب کو، کسی نے عشاء کو. لیکن راجح قول جس کو ترجیح دی گئی ہے وہ قول یہ ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے صلاۃ الوسطی. تو اس نماز کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ نماز دو رات کی نمازوں کے درمیان، یعنی مغرب اور عشاء، اور دو دن کی نمازیں فجر اور ظہر، ان کے درمیان آتی ہے. دن کی دو نمازیں فجر ظہر کے بعد اور رات کی دو نمازوں سے پہلے، مغرب اور عشاء سے پہلے درمیان میں آتی ہے، تو اس لیے اس کو صلاۃ الوسطی کہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے عصر کا وقت، یہ نسبتاً زیادہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے. کاروبار کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے اس نماز کے ضائع ہونے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کی زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اور پھر عصر کی نماز کے وقت ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں جو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں. لہذا یہ وقت بڑا اہم وقت ہوتا ہے. تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ. حضور نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال سب ہلاک کر دیا گیا. یعنی ایک آدمی بازار میں موجود ہے، باہر نکلا ہوا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی تمہارا مکان بھی گر گیا ہے اور بچے بھی دب کے ہلاک ہو گئے ہیں، بیوی بچے سب مر گئے ہیں، کتنی یعنی دکھ والی بات ہوگی، کتنا افسوس اس کے لیے ہوگا، اس کا تو سب کچھ چلا گیا. تو حضور نے فرمایا جس نے ایک عصر کی نماز ضائع کی،
ومن فاتتہ صلاۃ العصر، ایک نماز عصر کی تو فکأنما، گویا کہ وہ اس طرح ہے کہ وطیر اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ اتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک عصر کی نماز آیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ گویا نماز میں پوری توجہ اس اللہ کی طرف لگا دو، ادھر ادھر خیال دل میں نہ لاؤ، بلکہ یہ تصور کرو کہ تم احکم الحاکمین کے حضور دست بستہ کھڑے ہو، لہذا پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اگر موقع مل جائے کسی بادشاہ، وزیر اعظم کے پاس، بڑے کے پاس جانے کا، تو ہم اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ اگر ہمیں اجازت مل جائے اور ہم چلے جائیں، دربار میں پہنچ جائیں، وہاں جا کے ہم بادشاہ سے مخاطب نہ ہوں یا اس کی بات کو نہ سنیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، محل کی طرف یا اس کے بندوں کی طرف یا کرسیوں کی طرف یا اور جو ڈیکوریشن ہے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، تو وہ بادشاہ کی توہین سمجھی جائے گی۔ بادشاہ ہمیں دربار سے دھتکار کے نکال دے گا یا سزا دے گا۔ تو یہی بات ہے نماز کی حالت میں۔ نماز میں جب بندہ آتا ہے تو یہ سمجھے کہ میں احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، جو ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنے نظام ہیں، نظام شمسی ہے، جتنے نظام ہیں ان سارے نظاموں کا بادشاہ ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے دربار میں آ گیا ہوں۔ تو نہایت عاجزی کے ساتھ وقوموا للہ قانتین، اللہ نے فرمایا انتہائی دست بستہ ہو کے عاجزی کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف پوری توجہ لگا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہم نماز کو پھینکتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پھینکتے ہیں۔ جلدی جلدی آئے، وضو کیا، وضو کر کے جو ہے پوری طرح سنتیں بھی ادا نہیں کی، نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی دل گھڑی کی طرف لگا رہتا ہے، یہ نماز لمبی ہو گئی ہے، اس میں اتنے منٹ لگ گئے ہیں تو ہم نے وہاں بھی جانا ہے، پیچھے کی فکر ہے، آگے کی فکر ہے، لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں۔ صحابہ اکرام کی جو نماز کی کیفیات جو ہے احادیث میں آتی ہیں، بندہ سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ صحابہ کی کیفیت ذکر کی گئی ہے، نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے ایک ستون کھڑا ہے، حرکت ہی نہیں ہے۔ پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے، پرندے کو بھی شک ہو جاتا تھا کہ اتنی دیر سے ایک یہ ستون کھڑا ہے، لکڑی کھڑی ہے جو ہل نہیں رہی۔ تو ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ پھر کئی صحابہ پوری رات میں قرآن مجید 2 رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ تو یعنی یہ ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ہم تو رکوع میں جاتے ہیں تو اوپر بھی پوری طرح کھڑے نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا، بیٹھے بھی پوری طرح نہیں، پھر دوسرے سجدے میں اسی طرح جو ہے آدھے منٹ کی نماز پڑھی اور وہ چلے گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ رب العزت کے دربار کی توہین ہے۔ اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ایسی نماز بعض آدمی 50 60 سال نماز پڑھیں گے، لیکن اللہ کے دربار میں جب حساب ہوگا تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں حضور۔ اب ایک آدمی نماز بھی پڑھے، اتنی محنت اور مشقت بھی کرے، وقت بھی نکالے، اور پھر خشوع خضوع سے نہ پڑھے، توجہ کے ساتھ نہ پڑھے، ٹھہر کے آرام سے نہ پڑھے، تو یعنی حضور نے فرمایا وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح، جس طرح ہمیں کوئی ہدیہ پیش کرے، وہ ہدیہ ہماری ذات کے لائق نہ ہو تو ہم اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں، یہ چیز مجھے لا کے دے رہے ہو، میں اس کے قابل ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جب نماز مانگی ہے تو نماز اللہ کو دو۔ جس طرح صحابہ نماز پڑھتے تھے اس طرح نماز کی کیفیات بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کو کیا فرمایا؟ جب فرشتہ آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، چند سوال کیے، تو ایک سوال احسان کے بارے میں کہ حضور بتائیں احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی عبادت کے وقت تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے، یعنی بندہ ایسی کیفیت بنائے، اتنی محنت اور مشقت کرے نماز میں کہ اللہ اسے نظر آنے لگے۔ حضور نے فرمایا یہ احسان ہے، پہلا درجہ احسان کا تو یہ ہے کہ جو ہے یہ کیفیت تیری بن جائے کہ تو اللہ کو نماز میں دیکھ رہا ہے، یعنی جب اس کے حضور میں نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو جانا چاہیے، فإنہ یراک،
کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت تو کم از کم ذہن میں کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، جلدی جلدی اوپر نیچے ہو رہا ہوں یا آرام سے پڑھ رہا ہوں، وہ میں اس کے دربار میں کر رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب دیکھیں مالک جو ہے، مالک اگر غلام کو دیکھ رہا ہو تو وہ کتنے زبردست طریقے سے کام کرے گا. اسی طرح ہم جو مزدور گھر میں لگاتے ہیں تو اگر مزدور برا بھی ہو تو ہمارے سامنے تو وہ اچھا کام کرے گا، بیٹھے گا نہیں، چلو ہم ادھر ادھر ہوں گے. تو جب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے یہ ہے کہ ایسی کیفیت ہو. اولیاء اللہ اور بڑے لوگوں کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کو وہ اپنے سامنے پاتے ہیں. اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو کم از کم ایسی کیفیت ہو کہ بھائی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی نماز کے اندر نہایت مؤدب طریقے سے ادب کے ساتھ کھڑے ہو، تمہارے دل میں خشیت الہی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور تمہاری حرکات و سکنات سے پتہ چلے کہ انتہائی عاجز آدمی ہے، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جائے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے صلاۃ الخوف، نماز خوف کی نماز کا تذکرہ کیا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو، یعنی جنگ کی حالت میں ہو، مراد دشمن کا خوف ہو، تو تم پیدل ہو یا سوار پر نماز ادا کر لو. یعنی جب دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں ہو اور میدان کارزار میں نماز کا وقت آ جائے تو جنگ سے فارغ ہونے تک نماز کو مؤخر نہ کرو، بلکہ اسی وقت اگر تم پیدل چل رہے ہو یا سواری پر ہو اور دشمن کا ہر لمحے خطرہ ہے، ہر آن خطرہ ہے، تو سواری کے اوپر اور چلتے چلتے ہی نماز ادا کر لو. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے تو وہ قبول کرنے والا ہے. بغیر سواری کے پیدل نماز ادا کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ درست نہیں ہے. صرف سواری کے اوپر جو ہے ان کے اپنے دلائل موجود ہیں. بہرحال عین جنگ کی حالت میں، جنگ ہو رہی ہو، اس حالت میں بھی مجاہدین کے 2 گروپ بنائے جائیں، 2 گروپ بنا کر نماز کی ادائیگی کی جائے. اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آتا ہے. ایک گروپ دشمن سے لڑتا رہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ نماز ادا کرے، پھر دوسرا دشمن کے مقابلے پر چلا جائے اور پہلا نماز ادا کرے. یہ تو اوریجنل طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مجاہدین ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں، جیسے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، تو پھر دونوں گروپ آدھی آدھی نماز امام کے ساتھ پڑھیں گے، باقی آدھی جو ہے وہ خود اپنی پوری کریں گے. تو مثال کے طور پر اگر 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے تو ایک گروپ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا اور دوسرا دشمن کے مقابلے میں رہے گا، ان سے لڑے گا. جب امام کے ساتھ یہ گروپ 1 رکعت مکمل کر لے گا تو پہلا گروپ پیچھے ہٹ کر مورچے سنبھال لے گا اور حفاظت پر جو دوسرا گروپ ہے وہ آ جائے گا، وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جائے گا. اس طرح دونوں گروپ جو ہے وہ 1 رکعت امام کے ساتھ ادا کریں گے اور دوسری 1 رکعت وہ خود اپنی پوری کریں گے. اور اگر نماز 2 رکعت والی نہیں ہے، 4 رکعت والی ہے، تو ہر گروپ جو ہے وہ 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا اور باقی 2 رکعت وہ خود مکمل کرے گا. تو یہ تو اسی صورت میں ہے کہ مجاہدین کسی خاص نیک آدمی کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہیں، ورنہ ہر گروپ اپنی اپنی پوری نماز بیک وقت ادا کرے گا. یعنی آدھا پہلے اپنی پوری نماز ادا کرے، آدھا دوسری جو ہے وہ اپنی نماز ادا کر لیں، ایک امام ان کو نماز پڑھا دے. یہ تو عام حالت ہے. ہاں اگر کوئی خاص شخصیت آ گئی ہے اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں، جیسے صحابہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم حضور کے پیچھے پڑھیں، تو دوسری صورت نماز کی یہ بھی ہے، اس نماز کو آدھا آدھا کر لو. 2 رکعت والی ہے تو 1 رکعت، اور اگر 4 رکعت والی ہے تو 2 رکعتیں امام کے پیچھے ایک گروپ پڑھے گا، پھر چلا جائے گا اپنی پڑھ لے گا، پھر جو ہے یہ گروپ جو ہے دوسرا گروپ آ کے وہ 2 رکعتیں آخری پڑھ کے پھر ان کو پورا کر لے گا. یہ صلاۃ الخوف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بھی اور اقامت میں بھی ہر 2 حالتوں میں 6 دفعہ یا 10 دفعہ صحابہ اکرام کو یہ صلاۃ الخوف پڑھائی ہے. آپ نے سفر کی حالت میں 2 رکھتے اور اقامت کی حالت میں، یعنی جب آپ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تو اس حالت میں 4 رکھتے نماز اسی طرح پڑھائی. تو بہرحال آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں ہو، خوف دور ہو جائے، جنگ سے نکل آئے ہو، اب حالت امن کی آ گئی ہے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے جو ہے تمہیں تعلیم دی ہے. یعنی رکوع، سجدہ، قعدہ
وغیرہ جو بھی شرائط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، سب کی رعایت کرو۔ اللہ نے تمہیں ایسی ہی تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے اپنی عبادت کا وہ طریقہ بھی بتلا دیا جسے وہ پسند کرتا ہے، بس اس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی اور حضور کے ذریعے ہمیں سکھلا دیا۔ اگر اللہ نہ سکھلاتے تو ہمیں ڈھونڈ کے اور اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کرنی پڑتی۔ یہ بھی اللہ کے احسان ہے اور مہربانی۔ آگے پھر دیکھیں، یہ دو آیتیں نماز کے متعلق آئی ہیں، تو آگے پھر جو ہے بیوہ کا تذکرہ شروع ہو گیا اور جس کا خاوند فوت ہو گیا، تو فرمایا والذین یتوفون منکم، وہ لوگ کہ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں، متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ 1 سال تک وہ ان کے گھر میں رہیں گی، کوئی ان کو نکالے گا نہیں، وہ اس گھر سے فائدہ اٹھائیں گی، کوئی جو ہے ان کو اس گھر سے نکال نہیں سکتا۔ فإن خرجنا، ہاں اگر وہ خود بخود نکل جائیں اس دوران، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی بھی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، کہ وہ جو کچھ بھی اپنے معاملے میں دستور کے مطابق کرنا چاہیں۔ اب مقصد یہ ہے کہ مردوں پر یہ لازم ہے کہ عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ کم از کم 1 سال تک ان کے گھر میں وہ معمول کے مطابق بیٹھی رہیں، ان کے تمام اخراجات بھی پورے کیے جائیں۔ ہاں اگر عورتیں خود اپنے متعلق کوئی دوسرا فیصلہ کر لیں، یعنی دوسرا نکاح کرنا چاہیں، تو پھر وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، انہیں اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ بعض مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ 1 سال کی وصیت کا قانون یہ اس وقت تک تھا جب تک بیواؤں کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت مقرر نہیں ہوئی تھی۔ جب تک یہ عدت نہیں تھی اس وقت تک عورتیں جو ہیں وہ سال بھر خاوند کے گھر میں رہ سکتی تھی۔ پھر جب اللہ نے عدت کی آیات نازل فرمائیں تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ مفسرین کے ایک جماعت کہتی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے، بلکہ اصل عدت تو 4 مہینے اور 10 دن ہی ہے، مگر یہ 1 سال کی جو وصیت ہے یہ عورت کے ساتھ مزید احسان ہے کہ اسے عدت کے فوراً بعد گھر سے نہ نکال دیا جائے۔ بعض اوقات عورت کے ماں باپ نہیں ہوتے، بعض اوقات جو ہے وہ اس کے نکاح کا فوراً بندوبست نہیں ہوتا، تو اس لیے لہٰذا 1 سال تک انہیں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بیوہ ہو چکی ہے، وہ پہلے ہی غم کے اندر ہے، اس کی وجہ سے نڈھال ہے، اس کے ساتھ مزید سختی کرنا یہ نہایت ہی ناپسندیدہ فعل ہو۔ اور بعض تیسرا گروہ ہے مفسرین کا، وہ فرماتے ہیں کہ 1 سال ٹھہرنے کی رعایت عورت کو اس وقت تک حاصل تھی جس وقت تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے وراثت جو ہے نازل نہیں فرمائی تھی۔ پھر جب سورہ نساء آئی، سورہ نساء میں مذکورہ تمام جتنے رشتہ دار ہیں ان کے حصے مقرر کر دیے گئے، تو عورت کا بھی حصہ مقرر کر دیا گیا۔ اگر خاوند مر جائے تو بیوی کا حصہ بھی مقرر ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، خاوند فوت ہوا تو یا اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد موجود ہے تو ساری وراثت کا، کل وراثت کا 8واں حصہ بیوی کا ہوگا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ، اس کے 4 حصے کیے جائیں گے، تو چوتھا حصہ جو ہے وہ بیوی کا مقرر کیا گیا ہے۔ لہٰذا اب سال بھر کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عورت کو وراثت میں سے حصہ مل گیا ہے۔ اب گھر ہے، گھر میں سے بھی اس کو حصہ مل گیا ہے، اب کون نکالے گا؟ یہ تو اس وقت تک تھا جب تک جو ہے پہلے وراثت نہیں آئی تھی۔ تو جب وراثت آ گئی تو بیوی خود خاوند کے حصے میں شریک ہے۔ گھر ہے، گھر کے اگر اولاد ہے تو 8ویں حصے میں، اگر اولاد نہیں ہے تو جو ہے چوتھے حصے میں شریک ہے۔ اب یہ گھر اس کا بھی ہے، کوئی جو ہے موت تک اب بیوہ کو نکال نہیں سکتا۔ ہاں اگر بیوہ خود نکاح کرنا چاہے، ٹھیک ہے، کسی دوسری جگہ جانا چاہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، بیٹے رکاوٹ نہیں بنیں گے اور اس کا ساس سسر رکاوٹ نہیں بنے گی۔ وہ جو ہے جب چاہے نکاح کر سکتی ہے، وہ نکاح کر لے تو پھر اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر جو ہے وہ اپنا حصہ لے، اس کے پیسے لے، رقم لے یا اپنا حصہ لے لے اور جو ہے وہ اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ چلی جائے۔ آگے فرمایا واللہ عزیز الحکیم، یہ
جو ہے احکام اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں، جو اللہ کمال قوت کا مالک اور حکمت والا ہے، یعنی نہ کوئی کام اس کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ نہ کر سکے، اور نہ ہی کوئی کام اس کا حکمت سے خالی ہے کہ وہ حکیم ہے، ہر کام اس کا حکمت سے بھرپور ہے، اس لیے ان احکام پر پورا عمل کرنا چاہیے۔ آخری جملہ اللہ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، مطلقہ عورتیں متاع بالمعروف، ان کے لیے فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، یعنی طلاق کی مختلف صورتوں کی نسبت سے ان کے حقوق ادا کرو۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایسی عورت جسے یعنی مقاربت سے پہلے طلاق ہو، رخصتی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تو اسے طلاق ہو جائے، ایسی عورتیں دو قسم کی ہیں، یا تو ان کا مہر مقرر کیا گیا ہے یا مہر مقرر نہیں کیا گیا۔ اگر مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو اس کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق ایک جوڑا کپڑوں کا دو، جس میں ایک قمیص ہو، ایک دوپٹہ ہو، ایک بڑی چادر ہو، یا جو ہے ایک دوپٹہ ہو اور دو بڑی چادریں ہوں، یہ واجب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایسی عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور مقاربت سے پہلے خلوت سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی اور اس کا مہر بھی مقرر ہو چکا ہے، تو اس کو نصف مہر ملے گا، جو مقرر ہوا ہے اس کا آدھا مہر ملے گا۔ یہاں پر جن عورتوں کا ذکر ہے وہ عام طلاق والی عورتیں ہیں، جو عام طلاق والی عورتیں ہوتی ہیں، جن کو جو مہر مثل کے یا پورے مہر کی حقدار ہوتی ہیں، فرمایا ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، ان کو مہر بھی دے دیا، مہر کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دو، یہ مستحب ہے کہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو، کہ وہ طلاق کے غم میں مغموم ہیں اور بے چین ہیں، ان کی دلجوئی ہونی چاہیے، اس لیے ان کے لیے بھی ایک جوڑا کپڑے ہوں تو وہ ضروری ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا حقا علی المتقین، یہ بات متقیوں پر لازم ہے، جو تقوی والے لوگ ہیں ان پر یہ لازم ہے۔ آگے آخری بات فرمائی کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے۔ آیت کے مختلف معنی آتے ہیں، آیت کا معنی دلیل بھی ہے، آیت کا معنی معجزہ بھی ہے، آیت کا معنی جو ہے نشانی وغیرہ بھی ہے، تو اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا اللہ تمہارے لیے معجزات، دلائل اور اپنی نشانیاں اور یہ سارے احکامات یہ جو ہے اللہ تمہارے لیے بیان فرماتے ہیں، تو لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں انہیں اچھی طرح سمجھ جائیں اور سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر ان احکامات پر چلتے رہو گے تو سعادت مندی کی منزل کو پالو گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے اس آئین اور اس دستور کی حفاظت نہیں کرو گے، قرآن پر عمل نہیں کرو گے، تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی ذلت تمہارے لیے مقدر ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف، یا اللہ درگزر فرمائیے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف، یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو، اولادوں کو یا اللہ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، یا اللہ ان کو اپنا بنائیے، یا اللہ شیطان کے شر سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ قرآن کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطہ حیات ہمیں نصیب فرمائیے۔ قرآن و سنت کو پوری دنیا میں بطور اپنے نظام کی یا اللہ نافذ فرمائیے، سارے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے۔ قرآن کی یا اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائیے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، جو بھی ہماری جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا